السلام علیکم ناظرین کرام، سلسلہ منظرنامہ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا اس وقت سنسنی خیز خبریں دینے کی دوڑ میں مصروف ہے، لیکن میڈیا کا کام صرف اور صرف سنسنی خیز خبریں دینا نہیں بلکہ عوام میں شعور اجاگر کرنا، عوام کو ایجوکیٹ کرنا بھی میڈیا کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جو دن گزرا 3 مارچ کا دن، اسے پوری دنیا میں جنگلی حیات کے تحفظ کے دن کے طور پر منایا گیا۔ جی ہاں، انٹرنیشنل وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈے کے طور پر اسے منایا گیا، اور اس اہم دن کو پارلیمان کی اپر ہاؤس کی جو کمیٹی ہے کلائمیٹ چینج پر، انہوں نے ٹریل 5 پر اس دن کو منایا۔ ایک واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد وائلڈ لائف پروٹیکشن بورڈ، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے، اس نے اس اہم موضوع پر بریفنگ بھی دی۔ چونکہ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ جنگلات کے کٹاؤ کی بات ہو یا جنگلات کو آگ لگنے کے واقعات ہوں، ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جنگلی حیات پر بھی مختلف طرح کے مظالم جو انسانوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں، جو کہ ہم نے گزشتہ دنوں بھی DHA کا جو واقعہ سامنے آیا کہ ایک چیتا، ایک تیندوا جو ہے وہ آبادی میں گیا، اور پھر اس پر آپ کے سامنے ہے ساری جو میڈیا پر ہائپ کریٹ ہوئی، وہ ساری افواہیں جو پھیلی، لیکن بہت احسن انداز میں وائلڈ لائف کے رضاکاران، جن میں ایک خاتون بھی شامل تھیں، اور ڈاکٹر حریم، جنہوں نے اپنی شارٹ گن سے، چونکہ ڈاکٹر حریم کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر حریم ایک رضاکار کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے خرچ پر اپنی شارٹ گن کا استعمال کرتے ہوئے اس تیندوے کو جو ہے کہ ان سے بیہوش کیا۔ اور چونکہ ایک پوری ایک الگ سے فیلڈ ہے کہ جو کہ ان جنگلی جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں رضاکار بھی کام کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسے لوگ کہ جو اس فیلڈ سے دلچسپی رکھتے ہوں، وہ بطور رضاکار جو ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے ساتھ اگر کام کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر پراپر شعور اور آگاہی کے لیے، اور جنگلات کے تحفظ کے لیے، اس ایکو سسٹم کے تحفظ کے لیے، اس بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے اس کمیٹی کے حوالے سے، تو اس کمیٹی نے جو بریفنگ لی اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ سے، چونکہ ایک نیا ادارہ ہے، اس کا مینڈیٹ صرف اور صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری تک جو کہ ہے لمیٹڈ ہے، لیکن یہ اپنی کیپیسٹی میں اس سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سینکڑوں جو رضاکاران ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور یہ جو ایڈجسٹنٹ اسلام آباد کے ان مارگلہ کی پہاڑیوں کے ساتھ جو ایڈجسٹنٹ علاقے ہیں ہری پور کے، وہاں پہ جا کر بھی یہ ایمرجنسی کی صورت میں اپنا کام انجام دیتے ہیں، اور آگ لگنے کی صورت میں ایک باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ پراپر کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرے گی، جس میں NDMA کے ساتھ ساتھ CDA اور صوبائی KP کے جو چیف سیکرٹری ہیں، اور KP کے انوائرمنٹ کے جو سیکرٹری ہیں، وہ بھی اس بورڈ میں شامل ہوں گے اس کمیٹی میں، تاکہ آگ کو قابو پانے کے لیے بر وقت اقدام اٹھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ جنگلی حیات کے حوالے سے بھی یہ اہم کام کر رہے ہیں، اور سینٹ کی جو اقامہ کمیٹی ہے، انہوں نے اس ادارے کو، یعنی اسلام آباد وائلڈ لائف پروٹیکشن بورڈ، اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ CDA کی جانب سے سید مجتبیٰ حسن اس بریفنگ میں موجود تھے، انہوں نے بہت احسن انداز میں بریف کیا۔ اس کے علاوہ رائنا سعید خان اسلام آباد وائلڈ لائف پروٹیکشن بورڈ کی جو چیئر پرسن ہے، انہوں نے اس کمیٹی کو بریف کیا، اور سیمی ایزدی صاحبہ جو چیئر پرسن تھی اس کمیٹی کی کلائمیٹ چینج کی، انہوں نے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا۔ ان کے تاثرات جانتے ہیں، ان کا کیا کہنا تھا، آئیے۔ آج ورلڈ وائلڈ لائف ڈے ہے، اور اس کے لیے ہم یہاں ٹریل 5 سے آئے ہیں۔ میں اس کے لیے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں رائنا سعید خان کا، جو اس کو دیکھ رہی ہیں، مینیج کر رہی ہیں، اور اسلام آباد ورلڈ وائلڈ لائف کا جو مینجمنٹ بورڈ ہے اس کی یہ چیئر پرسن ہے، اور منسٹری آف کلائمیٹ چینج سے ان کا بہت شکریہ۔ آج ہمیں بہت اچھی بریفنگ ملی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ کام کر رہے ہیں، کس طرح کے انڈینجرڈ اسپیشیز کو دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے جو اینیملز ٹریپڈ ہیں اپنے گھروں میں لوگ رکھتے ہیں،
اس کو وہ کیسے نکلاتے ہیں وہاں سے اور کیسے ان کو خیال رکھتے ہیں. جو زو تھا اس کو تو آپ نے دیکھا ہوگا بند کر دیا گیا ہے, مگر اب وہ ایک اینیمل سینچری بنا دی گئی ہے. اس میں جو بھی کوئی زخمی اینیمل آتا ہے یا کوئی برڈ ہوتی ہے, جو بھی کچھ ہوتی ہے, وہ ان کو پکڑ کے وہاں رکھا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے برڈ چھوڑی ہیں, یہ مینا تھی, یہ بھی زخمی حالت میں انہوں نے پکڑی ہے, اور وہ آ کے یہاں پہ اب شکر ہے کہ وہ دیکھیں وہ سامنے درختوں پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ خیال ہے کہ اپنے ملک میں جو اینیملز ہیں, جو اور اسپیشیز ہیں, برڈز ہیں, ان کو کیسے خیال کرنا ہے, اور ان کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. ایکو سسٹم ریسٹوریشن ہم نے کرنی ہے. بیسک چیز یہ ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیک آف نالج ہے. ولیجرز ہیں وہ ان جانوروں کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہم نے اویئرنیس بھی دینی ہے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے, کچھ نہیں کہیں گے, تو وہ آپ کو ہارم نہیں کریں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم ٹریل 6 پہ گئے تھے, ہم دن کے وقت جو اینیملز ہوتے ہیں نا وہ سوتے ہیں, تو ہم ٹریل 6 پہ گئے تھے. وہاں پہ کسی نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا, ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. لیپرڈ وہاں پہ رہتے ہیں, 3-4 لیپرڈ ہیں, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پہ لیپرڈ فائٹنگ ہوئی وہاں پہ انہوں نے تصویر لگی ہوئی تھی لیپرڈ کی. تو بیسک بات یہ ہے کہ آپ جانوروں کو خیال کریں, ان کو آپ اگر تنگ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اسی طرح سے جو بھی وائلڈ لائف ہے, انہوں نے بتایا کہ اسنیکس بھی اگر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, یہ سب چیزیں دن کے وقت آرام کر رہی ہوتی ہیں, رات کو نکلتی ہیں. تو مین بات ہے کہ رات کو آپ وہاں پہ نہ جائیں, جنگلوں میں نہ جائیں. ٹرین 5 پہ بھی میں ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ مغرب کے ٹائم پہ پلیز اپنے گھر چلے جائیں, اس کے بعد یہاں نہ آئیں. پھر آپ کے ایکسیڈنٹس ہوں گے, پھر آپ کو مشکلات ہوں گی اگر وہ اینیملس, کیونکہ وہ ٹائم ہے ان کے نکلنے کا. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو انڈیجن اسپیشیز ہیں جیسے مارخور ہے, وہ تو اتنی جنگلوں میں اوپر پہاڑوں پہ رہتا ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پوچرز ہوتی ہیں یا وہ ہنٹرز ہوتے ہیں, ان کو بھی مارنے کے لیے جاتے ہیں. تو 2015 میں مارخور کو بھی انڈیجن اسپیشیز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ باہر سے بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ہمارے اور ملکوں سے کچھ مہمان آتے ہیں یہاں پہ شوٹنگ کے لیے, ہنٹنگ کے لیے. تو وہ بھی میں درخواست کروں گی کہ گورنمنٹ کو اس پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ الاؤ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ملک ہے, ہمارا اپنا بایو ڈائیورسٹی, ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے ہم جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ اویئرنیس ہم نے دینی ہے, اپنے اسکول کے بچوں کو دینی بہت ضروری ہے. اسکول کے بچے ہیں وہ, جیسے کہ یہاں پہ مجھے اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ جیسے یہ بلایا ہوا تھا رائنا نے کہ وہ سارے بچے آئے ہوئے تھے, اتنی خوشی وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے, کر رہے تھے. اور پھر یہ کالج کے اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ موجود تھی. تو میں اس کے ساتھ ہی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ بہت اچھا پروگرام چلا رہی ہیں اور ہمیں بھی آج انوائٹ کیا یہاں پہ. تو تھینک یو, اور آپ سب کا میڈیا کا بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. تو بہت بہت شکریہ جی. چینج کے سینٹرز ہیں, بہت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور بہت انٹرسٹ دیتے ہیں ہمارے کام میں, اینڈ وی آر ویری گریٹفل. اینڈ بہت اچھی فیڈ بیک انہوں نے دی ہے, ہم نے نوٹس لیے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو فالو اپ اسپیشلی اباؤٹ فنڈ ریزنگ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اپروچ ناؤ کارپوریشنز اینڈ سوشل جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اور بہت ہمیں بھی بہت اچھا لگا آپ کا انٹریکشن. وی لرن اے لاٹ, آئی ہوپ یو لرن فرام us as well. And really it's a beautiful day. And today کی جو تھیم تھی, it was all about partnerships with government, partnerships with civil society, partnerships with businesses. How can we work together to save wildlife? And I think it's a very, very important cause. We are all, it's all a web of life. We are connected to the wildlife and to the wild areas, and they are connected to us. Hum sab we're living in this planet together, and we all have to respect each other and take care of each other. So thank you so much. جی ناظرین, آپ نے جانا اس اہم موضوع پر, اس ایکو سسٹم کو محفوظ کرنے کے حوالے سے اور اس کرۂ ارض پر جو جنگلی حیات ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے بہت اہم نکات اٹھائے. ان احباب نے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شہری اس اہم موضوع کو فیل کرے اور جنگلی حیات کو تحفظ دے, اور جنگلات کو جلانے اور جنگلات کے کٹاؤ کے خلاف جو ہے ایک بھرپور مہم کا آغاز کیا جائے, تاکہ
اس سیارے کو, اس انوائرمنٹ کو آئندہ نسلوں کے لیے بھی محفوظ بنایا جا سکے. ایک نئے وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.